مسلح افواج جغرافیہ، سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے لاہور گیریژن کا دورہ کیا اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہیں تربیتی معیار اور جنگی صلاحیتیں بڑھانے سے متعلق اہم اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کے استعمال کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مشق مستقبل کے جنگی ماحول سے ہم آہنگی، جدت اور لچک پر پاک فوج کی بھرپور اور مؤثر توجہ کو اجاگر کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اور انوویشن پر زور دیا۔ فوجی جوانوں کے لیے اسپورٹس اور تفریحی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے جسمانی فٹنس اور مورال کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے CMH لاہور کے ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ جدید اور مکمل طبی سہولت پر میڈیکل سٹاف کی کاوشوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ملک کی جغرافیہ، سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ قبل ازیں چیف آف ڈیفنس فورسز کی لاہور گیریژن آمد پر کور کمانڈر لاہور نے استقبال کیا۔ پاکستان اور چین کی پولیس میں تعاون بڑھانے کے لیے محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ۔ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا زبردست مظاہرہ دیکھا اور بیجنگ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے شاندار معیار کو سراہا۔ انہوں نے اعلیٰ کارکردگی کے بہترین مظاہرے پر گاڑیوں کے خصوصی اسکواڈ کو بھرپور داد دی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وہیکل اسکواڈز کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور بہترین تربیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs ایک ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ پولیس کالج آئیں گے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پولیس افسران کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ اس ضمن میں نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کے لیے معاہدہ کریں گے۔ محسن نقوی نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین چلائی۔ وزیر داخلہ کو صدر بیجنگ پولیس کالج نے سیمولیٹرز اور دیگر ذرائع سے ہائی ٹیک ٹریننگ کے بارے میں بریف کیا۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مظاہروں، تشدد کے واقعات اور دیگر جرائم سے نمٹنے کے بارے میں بریفنگ دی۔ 1 جنوری سے فی یونٹ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1.79 اضافہ۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے ڈسکوز کی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے، جس کا اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا۔ نیپرا اعلامیے کے مطابق 1 جنوری سے بجلی کا اوسط ٹیرف 48 پیسے فی یونٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ملک میں نافذ العمل فی یونٹ بجلی کے بنیادی رخ ₹31.49 ہے۔ نیپرا کا متعین کردہ نیا ٹیرف موجودہ ٹیرف سے ₹1.79 فی یونٹ زیادہ ہے۔ رواں سال کے لیے ڈسکوز کی مجموعی مالی ضرورت کا تخمینہ ₹3,349 ارب لگایا گیا ہے۔ مالی ضروریات میں ₹2,923 ارب بجلی کی خریداری کی قیمت ہے، جبکہ ₹496 ارب 15 کروڑ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے اخراجات ہیں، جس میں منافع شامل ہے۔ اعلامیہ کے مطابق رواں سال بجلی کی سالانہ فروخت کا تخمینہ 101 ارب یونٹ لگایا گیا۔ یکساں ٹیرف کی درخواست دائر کرنے کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بغیر نیٹو بے بس ہے، چین اور روس صرف ہم سے ڈرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ نیٹو کے لیے موجود رہے گا، چاہے نیٹو ہمارے لیے موجود نہ ہو، لیکن اب انہیں شبہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر ممالک اپنی 2% GDP کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے اور امریکہ سب کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی کوششوں سے میں نے بعض ممالک کو 5% تک ادائیگی کرنے پر مجبور کیا تھا، جو اس سے پہلے ناممکن سمجھا جا رہا تھا۔ ٹرمپ نے اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ میں نے اکیلے 8 جنگیں ختم کروائیں اور لاکھوں جانیں بچائیں اور یہ حقیقی کامیابی ہے۔ ان کے بقول اگر میری موجودگی نہ ہوتی تو روس آج پورے یوکرین پر قابض ہو چکا ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے مشن پر بھی زور دیا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہی ان کا بنیادی مقصد ہے اور پہلی مدت میں امریکی فوج کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔
شاہین افریدی سے متعلق بڑی خوشخبری سامنے آ گئی۔ لاہور قلندرز کے ٹیلنٹ ہنٹ ایونٹ کے دوران میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پی سی بی میڈیکل ٹیم کی زیر نگرانی میری بحالی کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں جم میں محنت کے ساتھ ساتھ بیٹنگ پریکٹس بھی کر رہا ہوں اور اگلے ہفتے بالنگ کرنا بھی شروع کر دوں گا۔ شاہین افریدی نے کہا کہ ایم آر آئی رپورٹ زیادہ تشویشناک نہیں تھی، میرے گھٹنے کی ہڈی پر معمولی سوجن ہے، 1 ماہ نہیں بلکہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یاد رہے کہ شاہین افریدی بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ آئندہ ماہ شیڈول T20 ورلڈ کپ سے قبل فٹ ہونے کے لیے پر امید ہیں۔